شیعہ بندہ، شیعہ عالم اپنے بچے کو ماتم سکھائے، ان کا مسلک ہے، وہ کرتے ہیں۔ اب غفران سیالوی 3 گھنٹے تقریر کرے، شیعہ کا وہ نوجوان ماتم نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا یہ تمہاری ٹریننگ ہے، میں بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ ایک ذاکر ان کا عالم اپنے بیٹے کو ماتم کی تربیت دے، غفران سیالوی تقریر کرے کہ ہمارے اہل سنت میں تو یہ جائز نہیں ہے، اس پہ دلائل دے، مگر وہ ماتم کرے گا، کیوں؟ اس کے گھر کی تربیت ہے۔ میں نے کہا تو اپنے بچے کی تربیت کرے ماتم کے حوالہ سے، غفران سیالوی کی تقریر بھی سنے، قرآن و سنت کے میں دلائل بھی دوں، وہ ماتم نہیں چھوڑے گا، اور جن کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی، جن کو نگاہوں سے مصطفیٰ نے پاک کیا وہ پھر جائیں گے، اور تیرا بیٹا تیرے عقیدے سے نہ پھرے۔ تو جن کو مصطفیٰ نے پڑھایا، جن کو مصطفیٰ نے پاک کیا، وہ صحابہ کیسے اسلام سے پھر جائیں گے؟ ہائے ہائے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ۔ اور ایک بات آج کے بعد میں بلکہ اکثر آج کل تقریروں میں کہتا ہوں، حضرت ابوبکر ہم کہتے رہے ہیں، حضرت عمر بھی ہم کہتے رہے ہیں، حضرت عثمان بھی کہتے رہے ہیں، لیکن آج جس کی ضرورت ہے، حضرت ابوبکر وہ بھی کہتا ہے جو باغ فدق چھیننے کا الزام لگاتا ہے، حضرت عمر وہ بھی کہتا ہے جو خلافت چھیننے کا الزام لگاتا ہے، حضرت ابوبکر وہ بھی کہتا ہے جو آل بیت کا ان کو غاصب قرار دیتا ہے، مگر سنی توجہ کرنا، وہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، مگر حضرت ابوبکر صدیق کبھی نہیں کہتے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سنی آج کے بعد حضرت ابوبکر نہ کہے، حضرت عمر نہ کہے، بلکہ کہے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ذو النورین۔ کیوں؟ اس لیے وہ صدیق اس لیے نہیں کہتا، راشد اس لیے نہیں کہتا کہ باغ فدق چھیننے کا الزام لگاتا ہے، خلافت چھیننے کا الزام لگاتا ہے۔ اگر صدیق مان لے تو وہ صدیق پھر غاصب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے۔ ہو راشد پھر غاصب کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی آپ۔ اور پھر توجہ کرنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں نے کہا خلیفہ راشد سنی مانتے ہیں کہ نہیں مانتا؟ تو خلیفہ راشد کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ حضور نے فرمایا میرا طریقہ بھی تم پر لازم، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تم پر۔ بھائی سنیو، توجہ کرنا، میں بڑا خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں۔ یہ حضرات علماء بیٹھے، بعد میں تصدیق کر لینا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا میرا طریقہ بھی تم پر لازم، میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی تم پر لازم۔ اب میں سنیو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ باغ فدق کے حوالہ سے میرے صدیق اکبر کا کیا طریقہ ہے، میرے فاروق اعظم کا کیا طریق ہے، میرے مولا عثمان کا کیا طریق ہے، میرے مولا علی کا کیا طریق ہے، میرے مولا حسن کا کیا طریق ہے؟ اس کا آخری سوال پڑھ لیجئے، صرف صلح نہیں کی، بیعت اطاعت کی، بیعت۔ تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مولا حسن بیعت کرے، مولا حسین بیعت کرے حضرت امیر معاویہ کی، تو وہ خلیفہ راشد ہے۔ سمجھ نہیں آئی تو انہوں؟ پھر عجیب بات ہے کہ مولا حسین یزید کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے 20 سالہ دور میں خود مولا حسین رہے۔ مجھے مولا حسین کا ایک لفظ حضرت امیر معاویہ کے خلاف دکھا دیں تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی۔ ایک لفظ میرے مولا حسین کا، میرے امیر معاویہ کے لیے ایک لفظ دکھا دیں ان کی مذمت میں۔ وہ تو 20 سال ان کے خلاف ایک لفظ نہیں بولے، تو آج تقریریں لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی، اونچا بولیے، صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے وہ ایسے پاک ہیں، میں نے کہا راشد و مرشد، کیا کہا؟
ہر صحابی میرے نبی کا راشد و مرشد ہے اس امت کے لیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر صحابی راشد و مرشد. بلکہ میں توجہ کرنا، آپ بھی اس وقت رشد و ہدایت کے حامل بنیں گے جب حضور کے صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائیں گے. نہیں یقین آتا تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 پڑھ لیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے. تو ہدایت کو اللہ نے صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے کے ساتھ مشروط کر دیا. تو جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائے وہ صرف ہدایت ہی نہیں پاتا بلکہ اللہ کی رضا بھی پا لیتا ہے، جنت کا حقدار بھی بن جاتا ہے. نہ یقین آئے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھ لو. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. فرمایا جو انصار و مہاجر صحابہ میں سے پہل ایمان لائے ان کے قرآن مجید نے ٹائٹل بیان کیا سابقون الاولون. ان میں میرا صدیق اکبر بھی ہے، میرا فاروق اعظم بھی ہے، میرا عثمان غنی ذو النورین بھی ہے، میرا مولا علی بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، سیدتنا عائشہ صدیقہ بھی ہیں، سیدتنا فاطمہ زہرا بھی ہیں. توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ سابقون الاولون کی اتباع میں ایمان لانے والے. فرمایا جو پہلے ایمان لائے وہ بھی، اور والذین اتبعوہم بإحسان جو سابقون الاولون کی اتباع میں ایمان لائے. اتباع میں بھائی سابقون الاولون کی اتباع کا حکم قرآن دے رہا ہے. صدیق اکبر کی اتباع کو لازم امت پر اللہ فرما رہا ہے. فاروق اعظم کی اتباع کو امت پر لازم اللہ فرما رہا ہے. عثمان غنی کی اتباع کو لازم اللہ فرما رہا ہے. مولا علی کی اتباع کو لازم اللہ فرما رہا ہے. سابقون الاولون میں جتنے بھی ہیں ان کی اتباع میں ایمان لائے. ایک بات. اور دوسری بات فرمایا سابقون الاولون بھی، اور جو ان کی اتباع میں قیامت تک ایمان لانے والا ہے ان پہلوں کے لیے بھی، اور قیامت تک جو ان کو بیچ میں رکھ کے ایمان لانے والا ہے وہ بھی. دونوں کے لیے ٹائٹل ایک ہی بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس لیے علماء نے یہاں مسئلہ بیان کیا کہ کیا اولیاء کے لیے ہم رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ تو علماء نے یہاں مسئلہ بیان کیا ہاں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کہاں سے ثابت؟ فرمایا قرآن سے ثابت. اللہ فرماتا ہے جو صحابہ کی اتباع میں ایمان لائے وہ بھی رضی اللہ. اس لیے کوئی غوث پاک رضی اللہ عنہ کہے تو کسی کو مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے. کوئی داتا علی اجویری رضی اللہ عنہ کہہ دے تو مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے. کوئی پیر میر علی شاہ رضی اللہ عنہ کہہ دو تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جو ان کی اتباع میں ایمان لانے والے ہیں وہ بھی رضی اللہ کی رضا بھی پا لیں گے جو صحابہ کو بیچ میں رکھ کے ایمان لائیں گے. اور وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي. ایک جنت نہیں جنات، کئی جنتوں کے حقدار ہوں گے. صحابہ کو جنتی مانو گے تبھی جنتی بنو گے. بات سمجھ نہیں آئی ہے بھائی؟ ہے یاد رکھو. بس کر دوں؟ تقریر کتنے بجے شروع کی تھی؟ 10:30. تو کیا ہو گیا اب؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا؟ تو 1.25 گھنٹہ ہو گیا. بس آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ تقریر لمبی ہو رہی ہے.
فاروق اعظم، شان فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی ذو النورین، سیدنا مولا علی، سارے اہل بیت، سارے صحابہ، ہم پورا پورا کیتا کرو. توجہ کرنا بھائی. اللہ ہاں ساڑی بیماری پتہ نہیں سنیا پہ گئی ہے. کسی جگہ تے جا سن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق گیا. کسی جگہ تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری گیا. اس واسطے سنی بنو. کہ بنو؟ سنی. اور سنی وہ ہے جو نعرے لگائے تو پورے لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات سمجھ آ گئی ہے؟ پورے نعرے لگایا کرو، یہ ڈنڈی نہ مارا کرو. ہاں ساڑھے پیراں چ بھی ڈنڈی ڈار اس طرح دے آ گئے نا تو مولیاں خطیباں چ بھی آ گئے. اس واسطے ڈنڈی نہیں سنیاں نہ چلن لگی، ڈنڈی نہیں چلن لگی انشاءاللہ. اور پنڈی تو میں انشاءاللہ بالکل اللہ دا کرم ہے. ہاں بالکل تن کے رکھسا انہوں بالکل. ہاں کیونکہ میری روٹی نہ کسی پیر خانے تو آندھی ہے تو نہ کسی مدرسے چو آندھی ہے. گل تو سمجھ کوئی نہیں آئی. ہاں میں بڑا ٹن سنی ہاں، کوئی لحاظ نہیں کسے دا بھی، باہمیں پیرے باہمیں پیر اللہ 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 اللہ